3/4 دنیا آپ کے قبضے میں ہے اور خلافت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن امت مسلمہ کے حقوق کے خاطر، امت مسلمہ کے احیاء کی خاطر، دین رسول کے خاطر اس سلطنت کو لات مار دی، ٹھوکروں پر رکھ دیا اور یہ بتا دیا آل رسول خلافت کے محتاج نہیں، خلافت آل رسول کی محتاج ہے، خلافت آل رسول کی محتاج ہے۔ اور جس دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان عظمت حبیبہ کریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، نوجوانان قوم و ملت، میرے بزرگان، آج جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے، ان کا نام نامی امیر المومنین سید امیر و قائد سبت اول سبت اکبر جانشین حیدر کرار دل بند بطول نور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مختصر سا وقت ہے، مختصر تعارف امام حسن علی بن ابی طالب کا ہم پر واجب ہے۔ آپ کے ولادت بسعادت کا یہ یوم مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام نسبی شرافت اور نسبی افضلیت کے اس طرح حامل ہے کہ آپ کے نانا جان سید الانبیاء والمرسلین سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد بزرگوار سید العرب امام المشارق والمغارب سید الطائفہ صوفیہ سید الاتقیاء و اصفیاء علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ المطہر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ البتول سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے دادا سیدنا ابی طالب بن عبد المطلب خواجہ بطحہ، آپ کی قبیلے کی شرافت اور افضلیت یہ کہ آپ تمام عرب کے قبائل کے سردار قبیلے میں ہیں، اور امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خود کی یہ فضیلت اور آپ کے برادر اصغر امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ افضلیت اور یہ شرافت کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ امام حسن بن ابی طالب بن علی بن ابی طالب کا یہ مرتبہ اور یہ مقام
دنیاوی لحاظ سے ہی، چاہے وہ آپ خاندانی شرافت لے لیں یا آپ نسبی شرافت لے لیں، ان کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ چاہے آپ نسبی شرافت لے لیں، چاہے قبیلے کی شرافت لے لیں، چاہے خاندانی شرافت لے لیں، یہ وہ ہیں جو ما سوا اوصاف و فضائل ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے ما سوا اوصاف و فضائل جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو عطا ہوتے ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے جس کو افضل مانا جاتا ہے، وہ سب اوصاف و فضائل و کمالات میں بھی حضرت امام حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے پروردگار عالم میں حسن ابن علی سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بھاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو ان سے محبت فرما، کیونکہ میں جس سے محبت کروں یہ تقاضا ہے کہ رب کائنات بھی اس سے محبت کرے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے حدیث شریف کا، اللہم احب من یحبہ، پروردگار عالم جو ان سے محبت کرتا ان سے بھی محبت فرما۔ جو ان سے محبت فرماتا ہے، جو محبوب بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہونا چاہتا ہے، وہ بھی حبیب کے محبوب کا محبوب بنے، حبیب بنے تو محبوب خدا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہیں۔ آپ کی عظمت و وقار اور آپ کی فضیلت اور اوصاف حمیدہ کا اسی سے پتہ چلتا ہے، جو کسی اور بچے کو مدینے کی یا کائنات کے کسی اور بچے کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوئی۔ آپ سجدے میں ہیں اور امام حسن بہت کم سن بچے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے گردن پر اور کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، علی رقبیہ و علی عنقہ، کندھے پر اور گردن پر سوار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے یہی الفاظ ہیں، وَرَفَعَ رَأْسَهُ رَفْعَةً رَافِعَةً، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہلکے سے آہستگی سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں سجدے سے۔ وَرَفَعَ رَأْسَهُ رَفْعًا رَافِعًا، بہت آہستگی سے، بہت ہلکے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں۔ امام حسن کو پھر اسی حالت نماز میں اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر امام حسن جس طرح کاندھے پر اور گردن پر سوار ہوتے ہیں پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا تھا اور کیا بتانا اس میں ضروری تھا؟ کیا مخفی اس میں فلسفہ اور راز ہے محبت و مودت اہل بیت اطہار کا، کہ بات جنگوں کی ہو تو مسلمان سبتین کریمین کو نظر نہیں کرتے، انہیں نہیں دیکھتے، خون رسول کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، لیکن حالت نماز میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح اپنے سر کو اٹھاتے ہیں کہ یہ گر نہ جائیں اور گر کے کہیں چوٹ نہ لگ جائے نہ دانستہ۔ سوال ان سے ہے جنہوں نے دانستہ خون اہل بیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دائیں ہاتھ رکھا، پھر نماز ختم کری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، راوی ہیں اس مروی حدیث کے، فرماتے ہیں میں نے آج تک آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے اسلام لانے کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا، یہ عمل اس طرح کیوں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّهُ رِحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، یہ میری خوشبو ہے دنیا میں، یہ میری خوشبو ہے دنیا میں۔ او کما قال، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انہما رحانتای من الدنیا، حسن و حسین میری دنیا میں پھول ہیں، خوشبو ہیں، یہ معطر ہیں، زمین و زمان، مکین و مکان کو معطر کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خوشبو سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو میری عطرت ہوگی، جو میری آل ہوگی، جو پورے زمان کو، پورے مکان کو معطر کر دے گی توحید اسلام سے،
کلمہ اسلام سے، دعوت نبوت سے، وہ میرے حسنین و کریمین، یہ میری ذریت لولاک، یہ میری خوشبو ہیں جو پورے مکان اور زمان کو معطر و پاک کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ آج کے بعد میرے نزدیک حسن بن علی بن ابی طالب سے محبوب اس زمانے میں، اس دنیا میں کوئی شخصیت نہ رہی، سب سے پسندیدہ شخصیت حسن بن علی بن گئی۔ امام حسن کے کردار، سخاوت، جود و سخا، فضائل و مناقب بے شمار کثرت سے مروی ہے، مگر ان سب کے لیے وقت میں گنجائش نہیں۔ اتنا کہہ دینا کافی ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے، سبتین کریمین کے لیے، کہ مولائے کائنات بارہا یہ فرمایا کرتے تھے اپنے لوگوں سے کہ میرے دوسرے جو آپ کے فرزندان تھے وہ کہتے تھے یہ میرے بچے ہیں، یہ فرزندان میرے ہیں، ان سے مجھے منسوب مجھے کیے میری طرف کیا جائے، ان بچوں کو منسوب میری طرف کیا جائے، اور حسنین کریمین پیغمبر عربی کے شہزادگان ہیں، ان کا نسب ان سے جوڑا جائے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان ہیں۔ کائنات پیدا ہونے سے لے کر کائنات ختم ہونے تک روئے زمین نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی، ایسا کوئی نقشہ نہیں دیکھا کہ بے شک ان کی خود کی اولاد موجود ہے اور ان کے نسب سے موجود ہے، لیکن ان کو منتسب کیا جاتا ہے، ان کو نسب کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج بھی جو دنیا عالم میں بڑے بڑے سادات ہیں، صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، علم و عرفان کی دنیا رونق ہوئی ہے، کائنات روشن ہوئی ہے، تو یہ سب آل رسول کا فیضان ہے، یہ سید السادات کا فیضان ہے، اور یہ سارے آل رسول در زہرا کے نونہال ہیں، اور یہ حسنین کریمین کی نسل پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی وہ سخاوت اور وہ جرت جو امام حسن علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، 3/4 دنیا آپ کے قبضے میں ہیں اور خلافت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن امت مسلمہ کے حقوق کے خاطر، امت مسلمہ کے احیاء کی خاطر، دین رسول کے خاطر اس سلطنت کو لات مار دی، ٹھوکروں پر رکھ دیا، اور یہ بتا دیا آل رسول خلافت کے محتاج نہیں، خلافت آل رسول کی محتاج ہے، خلافت آل رسول کی محتاج ہے، اور جس دن سے اس خلافت کو لات ماری گئی اس نے عمارت اور سلطنت کی شکل لے لی، آج تک خلافت نہ پائی۔ آمین آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، ان الحمدللہ رب العالمین۔